اور پھر جو ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج سے آپ کچھ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، جو میری عمر سے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو اور پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں تو جو اپنی ہوش کی عمر ہے وہ 35 سال ہوگی، تو 35-37 سال پیچھے اگر میں جاؤں تو میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آج سے 35 سال پہلے لوگوں کے پاس لباس بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اس زمانے میں ہمارے دیہاتوں کے اندر لوگ نا اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور جب کسی نے شادی پہ جانا ہوتا تو کسی کا اچھا کپڑا ہوتا تو وہ اس سے ادھار مانگ کے لے جایا کرتے تھے، یار میں نے شادی پہ جانا، ذرا مجھے دے دینا۔ اور لوگ اپنے بڑے بھائی کے جوتے اور چھوٹے بھائی کی چیزیں لے لیتے تھے، اور اپنے ہمسائے سے اور شادی بیاہ پہ لباس مانگ کر کے جایا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے پاس اتنے کھانے نہیں ہوتے تھے، دوپہر کے وقت بھی بعض لوگ کھانا نہیں لیتے تھے، بس دودھ لے لیا، صبح ناشتہ اور شام کا کھانا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ان کے اندر بہت سارا تھا۔ میں ایک دن یہاں گزرا تو میں نے دیکھا کہ بچے غبارے پھوڑ رہے ہیں، تو میں ذرا رک گیا اور منظر دیکھنے لگا۔ تو جب میں چلا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ غبارے پھوڑتے تھے بچے، اور جب غبارہ پھٹتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ میں نے کہا ان کا غبارہ پھٹتا ہے تو یہ ہنستے تھے، ہمارا غبارہ پھٹتا تھا تو ہم رونے لگ جاتے تھے، اس لیے کہ کھیل ہی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی غبارہ ملتا تھا اور سارے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے تھے، اور جو ہی کسی سے غبارہ پھٹ گیا تو ہماری کھیل ختم، اور ہم روتے تھے کہ غبارہ ہی پھٹ گیا۔ لیکن ان کا غبارہ پھٹتا ہے تو یہ ہنستے ہیں، دوسرا غبارہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آج کہاں سے کہاں ہم چلے گئے اور کتنی آسودگیاں مل گئیں۔ تو اس وقت جب آسودہ نہیں تھے، لباس بھی 2-4 کے سے زائد نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے نا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ ہمارے دیہات سے شہر کوئی فاصلہ تھا 4-5-6 کلومیٹر کا، تو لوگ جو ہے وہ آسودہ حال بھی لوگ پیدل جایا کرتے تھے، لیکن راستے میں کوئی ملتا تو پوچھتا جناب کیا حال ہے، تو لمبا ہاتھ کر کے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، یعنی ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعہ ان کا رواں رواں شکر بول رہا ہے۔ تو سارے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اور گھر میں چاہے کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو تو تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز ہوتا تھا۔ اور آج کسی آسودہ حال سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ بس چل ہی رہا ہے۔ تو اب کہاں وہ دور، اور آج آسودہ حال، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا امیر شخص ہے، تو وہ اس سے پوچھے جناب کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں بس چل ہی رہا ہے، بس گزر اوقات ہو رہی ہے، شکر ہے۔ اور اس کے شکر کے اندر بھی لہجہ جو ہے وہ ناشکری کا ہوتا ہے، وہ شکر بھی اس انداز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح رسمن کہہ رہا ہو، اور جب کہ اس کے پاس اللہ کا کرم ہے، اس کے بنگلے، اس کی لمبی گاڑیاں، اس کے عالی نصب پلازے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ اور وہ جو غریب تھا اس سے پوچھتے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دولتوں کی فراوانی ہوتی چلی جا رہی ہے تو ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی اس کہانی کو بیان کیا، اور قسم ہے گھوڑوں کی قسم ہے گھوڑوں کی اداؤں کی، انسان ناشکرا ہے۔ اور فرمایا اس پر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر خود اتر کے دیکھو تم کتنے ناشکرے ہو۔ تمہیں جو اللہ نے دیا ہے ذرا ساری زندگی شکر اس آنکھ کا ادا کرتے رہو، تو اس آنکھ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بولتی زبان، یہ خوبصورت تمہیں عطا کیا گیا بشرا اور وجود، یہ تمہارے اندر لگا ہوا نظام انہضام، نظام تنفس، اور یہ کیا کچھ تمہیں عطا کیا گیا، تو مجھے بتائیے کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے